نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل دو بہت مشہور واقعات ہو چکے تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ ایک خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آنے والا ابرہہ کا لشکر اور دوسرا اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بالکل قبل 523 عیسوی میں پیش آیا، مکہ کے جنوب میں یمن کے پاس نجران میں۔ اخدود عربی میں گڑھے، کھائی یا خندق کو کہتے ہیں۔ اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس نجران میں آباد کرسچن تھے، لیکن ظاہر ہے اس زمانے کے مسلم تھے وہ، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ پیغمبر مانتے تھے۔ ان کو اصحاب الاخدود اس لیے کہا گیا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کر ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ نجران کا بادشاہ یہودی تھا، اس نے عیسائیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو موت آ جائے گی، تو مجھے اپنی رعایا میں سے کوئی قابل ذہین لڑکا دیں جس کی میں تربیت کروں اور اپنا سارا علم اس کو سکھا دوں۔ بادشاہ کے حکم پر رعایا میں سے ایک بہت ذہین نوجوان لڑکا چنا گیا اور اسے جادوگر کے پاس بھیج دیا گیا تاکہ جادوگر اسے جادو سکھا سکے۔ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جانے لگا۔ جب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک عیسائی راہب تھا۔ وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھنے اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے اچھی لگتی تھیں۔ راہب خدا شناسی کی، توحید کی باتیں اسے بتاتا جو اس لڑکے کو بھانی شروع ہو گئیں۔ یوں جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو راستے میں راہب سے گزرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا، اور پھر جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو جادوگر اسے تاخیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ اس لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی تو راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے ڈر لگے تو کہنا مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس لڑکے نے اسی طرح معاملہ چلایا اور راہب سے دین سیکھنے لگا۔ اس کا دل اللہ نے دین کے لیے کھول دیا۔ وہ جادوگر سے علم بھی حاصل کرتا رہا اور راہب سے دین ربانی بھی سیکھتا رہا۔ اسی دوران اس لڑکے کا سامنا ایک بڑے جانور سے ہوا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ چلا لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ اس نے پتھر مار کر اس جانور کو قتل کر ڈالا اور لوگ راستے پر سے آنے جانے لگے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور یہ بات بتائی۔ راہب نے اس سے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ اللہ کے ہاں مقبولیت کا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب جلد ہی تمہاری آزمائش ہوگی۔ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میری نشاندہی نہ کر دینا، یعنی حکمرانوں کو میرے متعلق مت بتانا۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور پھول بہری کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے جو اندھا ہو گیا تھا یہ بات سنی تو وہ بہت سے ہدیے لے کر آیا اور کہا، یہ جو کچھ ہے اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اس سے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تمہارا رب اللہ رب العزت ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مسلسل اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، پھول بہری کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور یہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو۔
تو اس لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مسلسل اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، لیکن راہب نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اسے چیر دیا، یہاں تک کہ راہب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے اپنے مصاحب کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے سر پر بھی آرا رکھا گیا اور اس کو چیر کر اس آرے سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ، مگر لڑکے نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار سے بادشاہ برہم ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اسے پہاڑ پر لے جاؤ، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو تو اس سے پوچھنا، اگر یہ لڑکا اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اس چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس لڑکے کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے کفایت فرما، یعنی حفاظت فرما۔ چنانچہ پہاڑ نے ان کو زور سے ہلایا اور وہ سب پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ وہ لڑکا واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے زندہ دیکھا تو پوچھا تیرے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ لڑکے نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند اور ساتھیوں کے سپرد کیا اور کہا اسے لے جاؤ، اسے ایک کشتی میں بٹھاؤ اور اس کشتی کو لے کر سمندر کے درمیان میں پہنچو۔ پھر اس سے پوچھو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے۔ اس لڑکے نے پھر اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ تو جس طرح سے چاہے مجھے ان سے بچا۔ تو کشتی ان لوگوں پر الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا زندہ صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا تمہارے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکو گے، یہاں تک کہ جو میں تمہیں کہوں تم وہی کرو۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پر سولی کے لیے لٹکاؤ، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر لو، اسے کمان کے درمیان میں رکھو، پھر کہو اللہ کے نام پر جو لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے اس کا نشانہ بناؤ۔ اگر تم نے اس طرح کیا تو تم مجھے مار دو گے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ اس نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لڑکے کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ لٹکا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اسے کمان کے درمیان میں رکھا، پھر کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر اس لڑکے کو نشانہ بنایا تو تیر اس کی کن پٹی کے اندر گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر تیر لگنے کی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ یہ سب دیکھ کر جو تمام لوگ وہاں اکٹھا تھے وہ سب کہہ اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے حواریوں نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا جس بات سے تم ڈرتے تھے اسے دیکھ لیا، اللہ کی قسم تمہارا ڈر حقیقت بن کر تم پر آن پڑا ہے، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام راستوں کے سروں پر خندق کھدوائی جائے اور اس کو آگ سے بھڑکا دیا جائے، اور پھر بادشاہ نے کہا جو لوگ اپنے دین سے نہ پھریں انہیں اس آگ میں جلا ڈالو۔ بادشاہ کے حکم پر اہل ایمان کو اس آگ سے بڑے گڑھوں میں جھونک دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ اس نے اس میں گرنے سے تھوڑا تردد کیا، یعنی سوچا کہ میں اپنے بچے کو لے کر اس آگ میں نہ کودوں، ایمان سے پھر جاؤں۔ تو اس بچے نے اپنی ماں سے گود میں کہا کہ میری ماں صبر اختیار کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ یہ وہ دوسرا واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل پیش آیا۔